یا رسول اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتی ہوں، ماں اتنی پریشان ہوتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، زینب کے گھر تشریف لائے، بیٹا آپ کی جھولی میں ڈال دیا اور بیٹا آخری سانسوں پر تھا، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کی گود میں بیٹی نواسے کی جان نکل گئی۔ ففاضت عیناہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا انہا رحمت، آنسوؤں کا جاری ہونا اور دل کا پریشان ہونا یہ محبت بھی ہے اور فطرتی عمل بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، اور اللہ کے رحیم بندے جو رحم کرنے والے بندے ہیں اللہ یہ ان کو نصیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو سناؤں؟ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک عورت قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پر واویلا کر رہی تھی، رو رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ اس نے کہا علیک عنی فإنک لم تصب مصیبتی، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، جا چلا جا، میرا بیٹا فوت ہو گیا اور تم مجھے رونے سے روک رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات سنی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو حالات کا جواب نہیں دینا چاہیے، جس کے بارے میں انسان کو پتہ ہو کہ اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی صحیح بات کا علم ہے اور نہ یہ کسی صحیح بات کو ماننے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کسی نے بتایا تو نہیں جانتی؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو کہنے لگی میں تو نہیں جانتی تھی۔ دوڑی ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی، آپ کے گھر پر کوئی دربان بھی نہیں تھا، اندر داخل ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں آپ کو جانتی نہیں تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے معافی دے دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ بی بی اللہ کی بندی، صبر وہ ہے جو پہلے پہل ہوتا ہے، پھر تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ 4 دن گزر جائیں، یہ 10 دن رونا پیٹنا ہے، پھر سارا سال کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں، یہ جتنی احادیث آپ نے سنی ہیں بے شمار، بہت سی حدیثیں ہیں، یہ تو میں متفق علیہ حدیثیں لے کے لایا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، ابو بردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ ان پر بے ہوشیاں طاری تھی، رسی پڑ گئی ان کو۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی بیوی ام عبداللہ چیخیں مار کے رونے لگی، بلند آواز سے واویلا کرنے لگی۔ فلما افاقا، جب
ابو موسیٰ کو ہوش آیا، اپنی بیوی کو بلایا اور فرمایا تو نہیں جانتی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء ممن حلق وسلک وخرق، میں اس سے بری ہوں۔ کیا مطلب میں اس سے بری ہوں؟ میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ من حلق، جس نے اپنا سر منڈوایا۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ، اور ہندوؤں میں یہ بڑی رسم پائی جاتی ہے، سر بھی منڈوا دیتے ہیں اور استغفر اللہ سروں میں ثواب بھی ڈالتے ہیں اور پھر پیٹتے ہیں۔ کن کن کا نام لوں، کس کس کو کہوں، کیا کیا کرتے ہیں، شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے بھی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا جس نے اپنا سر منڈوایا، وسلک، اور جاہلیت کی آوازیں نکالی، وخرق، اور اپنے کپڑے پھاڑے، میں ایسے شخص سے بری ہوں، میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں، رونا، دہتھڑ مارنے، منہ کو نوچنا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اوصیکن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اذا انا قتلت، جب میں شہید ہو جاؤں، لا تسکتن علی جیبا، پھر اپنے کپڑے نہ پھاڑنا۔ یہاں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورتوں کو ہی اپنے خیمے میں مخاطب فرمایا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، ولا تلتمنا، ولا تلتمنا علی خدن، اپنے چہروں کا نہ نوچنا، ولا تخدشن علی وجہن، اور اپنے چہرے پر ہاتھ نہ مارنا۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو پھر ایسے کام نہ کرنا۔ نیک لوگ یہ وصیت کر کے آتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میت پر نوحہ کرتے ہیں، ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ حضرت امام حسین کو بھی نوحہ کرنے پر عذاب دیا جائے گا، یا ہر میت کو نوحہ کرنے پر عذاب دیا جائے گا؟ تو اہل علم نے اس میں بڑی صاف اور سیدھی باتیں لکھی ہیں اور شفاف باتیں لکھی ہیں کہ ان لوگوں میں رواج تھا، مشرکین میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ ہمارے اوپر خوب رونا، پیٹنا، آوازیں نکالنا، ہماری تعریفیں کرنا، ہمارے بڑوں کی تعریفیں کرنا، ہماری شانیں بیان کرنا، تو ایسے لوگوں کو یقیناً عذاب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جن کی یہ نیت ہی نہیں ہے بلکہ اپنے خاندان والوں کو روک کے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قطعاً نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، وہ بری ذمہ ہیں، وہ بری ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ، یہ بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹائم تو تھوڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ چادر تھی،
یہ حدیث بڑی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بھی اس میں داخل کر لیا، فاطمۃ الزہرا آئی تو انہیں بھی داخل کر لیا، علی مرتضیٰ آئے تو انہیں بھی داخل کر لیا، اور پھر کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے اللہ گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو یہ کن کے بارے میں آیات اتری تھی؟ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اہل بیت کون ہوتا ہے؟ ہم اکثر پوچھتے ہیں بھی گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اگر بیوی نہیں ہے، بیوی اہل بیت نہیں ہے، تو بچے کہاں سے آ گئے؟ وہ کیسے ایسے اہل بیت بن سکتے ہیں؟ بیوی سب سے پہلے اہل بیت ہے، اور اللہ نے، آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، سورۃ احزاب پڑھ لیں، وہاں اللہ نے بیویوں کے نام لیے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے قریب ترین تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے اور امت کو بتلانے کے لیے کہ بیویاں تو میری ہیں ہی اہل بیت، یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ غضب یہ ہے کہ تمام بیویوں کو نکال دیا جاتا ہے کہ کوئی اہل بیت نہیں ہے، اور ان 5 کو کہا جاتا کہ یہ صرف اہل بیت ہے۔ اور کے بارے میں بھی، عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی، حضرت عباس کے بارے میں بھی، اور اس آیت کو کہا جاتا ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے، دیکھو جی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ نے ان کو اہل بیت کیے کہا ہے، اور یہ تو پھر علی خلافت کے حقدار ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون تھے؟ علی قریب تھے یا فاطمہ قریب تھی یا حضرت عباس قریب تھے جو آپ کے سکے چچا تھے؟ اگر خلافت، سن لو، اگر خلافت آپ نے کسی کو دینی ہوتی تو حضرت عباس کو دے کے جاتے جو آپ کے سکے چچا تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے عباس میرا چچا نہیں ہے، میرا باپ بھی ہے۔ گویا کہ آپ نے امت کو بتا دیا کہ چچا اگر باپ نہ ہو تو چچا باپ کی مانند ہے۔ جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ پر ہے، اگر ماں کی تابعداری کرو، اگر ماں نہ ہو تو پھر خالہ کی تابعداری کرو، اور ہم یہ سب چیزیں یہ بھول گئے ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عباس سب سے زیادہ حقدار تھے۔ چلو جی فاطمہ کے بارے میں سب سے زیادہ قریب تو حضرت فاطمہ تھی، لیکن فاطمہ کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ جناب علی عورت کی خلافت صحیح نہیں ہے، تو حضرت عباس کی خلافت تو صحیح تھی۔ انشاءاللہ یہ تفصیل آئے گی آگے، سارا جو واقعہ لمبا واقعہ ہے آئندہ بیان ہوگا کہ سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یزید تخت پر بیٹھ گیا، تو پھر جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے کیا تھے، وہ چاہتے کیا تھے، اور صحابہ کس طرف تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، ہمارے نزدیک تمام صحابہ اور اہل بیت الاطہار ہم سب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ان کو برا سمجھنا، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ لوگ امت کے اعلیٰ ترین لوگ تھے، اور ہم وہی بات
بات کہتے ہیں جو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا تھا، یہ امت ہی گزر گئے، یہ امت ہی گزر گئی، جو انہوں نے کیا ان کو درجات ملیں گے، ان کے عمل میں بارے میں اللہ پوچھے گا، جو ہم کریں گے ہمارے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک تمام صحابہ جنتی تھے، تمام اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سب جنتی تھے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنت کے بارے میں صاف حکم فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو جنت کا ٹھیکہ دے دے اور کسی کو جہنم کا ٹھیکہ دے دے۔ وہ سارے پاکیزہ تھے، پانچ تن پاک نہیں تھے، سارے ہی تن پاک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔